السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفارمیشن۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے کردار سے متعارف کراتے ہیں جس کا سفر تو بحری قزاق یعنی کہ پائرٹ کے طور پر شروع ہوا، لیکن وہ اپنی بہادری اور جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بن گیا۔ خیر الدین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرہ لیسباس میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام کیترینا ایک عیسائی خاتون تھیں، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ اس کا اصل نام خضر بن یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین ان کا لقب تھا جو انہیں اس وقت کے سلطان نے عطا کیا تھا۔ خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ اس نے یورپ میں باربروسا کے نام سے تقویت پائی، جبکہ اطالوی زبان میں باربروسا کا مطلب ہے سرخ داڑھی۔ تاریخ میں وہ بحیرہ روم کا بحری قزاق یعنی کہ پائرٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں پر لڑتے ہوئے گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں سمندری مہم کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے پہلے بحری قزاق اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا شروع میں اپنی کشتی کے ساتھ سمندری مہاجرین کی مدد کیا کرتا اور انہیں اسپین کی عیسائی فوجوں سے بچاتے ہوئے محفوظ مقامات تک پہنچاتا۔ اس کی بہادری اور مہارت کی وجہ سے اسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اٹلی سے فرانس تک جہاں بھی جاتا، اس کا عزت و تکریم کے ساتھ استقبال کیا جاتا۔ 1503 میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا تو اسی دوران عیسائی فوج نے اس پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد 1505 میں جب اسپین اور پرتگالیوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحیرہ روم میں دشمن کے بحری جہازوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ 1516 میں جب باربروسا اور اس کے بھائی ایروج نے الجیف پر حملہ کیا تو ترکوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید مضبوط کر لیا، اور حکومت نے ان کی مالی امداد کرتے ہوئے باربروسا کو بحیرہ روم کا سمندری گورنر اور اس کے بھائی ایروج کو الجیف کا گورنر مقرر کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نئے آنے والے سلطان سلیمان نے باربروسا کو گورنر نامزد کیا، جس کے بعد باربروسا نے تیونس کو فتح کیا۔ اس کی مسلسل فتوحات کے سلسلے میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے باربروسا کو چیف ایڈمرل نامزد کر دیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے وہ 1538 میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال، مالٹا اور پاپل اسٹیٹ کے بڑے اتحاد کے خلاف لڑی گئی بحری جنگ ہے، جس میں باربروسا نے دشمن کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کیا تھا۔ اس کی اس فتح نے ترکوں پر بحیرہ روم کے مشرقی رستے کھول دیے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے مزید پھیلنے میں مدد ملی۔ یہ باربروسا کی شجاعت و بہادری کا نتیجہ تھا کہ تیونس اور الجیرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین کے ساتھ سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی، بحری جہاز اور بندرگاہ باربروسا سے محفوظ نہ تھے۔ خیر الدین باربروسا کی بہت سی لڑائیاں جیتنے کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہار مان لی اور سلطان سلیمان کے ساتھ مل کر امن معاہدہ کیا، جس کے مطابق وہ ترکوں کے علاقائی فوائد کو مانتے ہوئے 3 لاکھ سونے کے سکے ادا کریں گے۔ ستمبر 1540 میں روم کے بادشاہ چارلس پنجم نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کی ترکیب سوچی اور اسے نیول ایڈمرل بنانے کے ساتھ ساتھ اسپین کے کچھ علاقوں کا حاکم بننے کی پیشکش کر دی۔ لیکن خیر الدین باربروسا نے چارلس کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑا رہ کر بحیرہ روم میں ترکوں کی عظمت قائم کی۔ وہ بحری جہازوں کو آسانی سے ہائی جیک کر لیتا تھا۔ وہ قزاق سے بڑھ کر بہت کچھ تھا۔ وہ سیاسی خیالات کا حامل ماہر جنگجو تھا، جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ چارلس پنجم کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے جزیرے، بندرگاہیں، بحری بیڑے اور دیگر بحری سامان اپنے قبضے میں لیے۔ اس کی لڑائیوں کا زیادہ تر مرکز اطالوی اور ہسپانوی علاقے رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔